بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نیا ناول سٹارٹ کر رہی ہوں جس کا نیم ہے روح یارم اور اس کی رائٹر ہے ارید شاہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیے لیفٹ ہینڈ شارپ کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس وفادار ساتھی پر، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو ان سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی بھی نہ تھی، مگر وہ ان کے لیے جان دینے کا فیصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گناہ گار کو اس کے گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے، اس لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا۔ وہ اسے اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ ڈان دی ڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ شارپ بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا، ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی۔ لیکن واصف ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کے لیفٹ ہینڈ شارک پر الزام لگا کر اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واصف ملک، جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واصف ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واصف ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارپ 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈان کا ایک خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واصف ملک نے ذرا اسی نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا، گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا تو اس کے گال پر ایک ڈمپل بھی نمایاں ہوتا،
لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈالتا تھا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیاز سے صوفے پر بیٹھا بولا تھا۔ اب تک واصف ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے نہیں بچ سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا؟ میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے پھر سے نیچے بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکلوانا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واصف ملک اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واصف میرے لیے شاف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھ کے دونوں انگلیوں سے چٹکی اس کے آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں؟ واصف ملک، میں تمہیں شاف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ میں یہاں شاف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ۔ ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ، ڈان کا لہجہ شفاف تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنی کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاف کے خلاف بھی کوئی ایسا جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے، ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھی، واصف ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائی، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے۔ اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔
کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلواؤں گا اسے۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واصف، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظریں ملانے کے قابل رہتی وہ؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل بھی کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ مگر تھے؟ واصف ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریہ کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر واپس نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک وہ کسی کو شکل نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی چھپ کر بیٹھ بھی نہ سکتا تھا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریہ رہتی تھیں، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ستیلی بیٹی ایک بار پھر سے ان کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ملا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، لیکن کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کم تری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ہی ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام نور رکھا تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔
اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تعظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا، روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ ملی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا، یہ بھی فاطمہ بی بی کا۔ ان کی ہی مہربانی تھی جو وہ اس کی امی کی منتیں کر کے اسے اسکول میں داخل کروا آئیں۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی، اسے تو سب کچھ ہی آتا تھا، بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ اس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگی تھیں تو ان کے سامنے آئی، اسی لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن ان کو کون سنتا تھا۔ وہ اس کی ساری رات روتی تھی اور بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی اس کا نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپیہ اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی، وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھیں رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا،
ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی حرفن مولا ہے۔ ویسے امی، ایک بات آپ نے نوٹ کی؟ ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائیں یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کی کوئی اچھی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اس لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، آپی بس میں ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب، رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا، ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی۔ ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی، دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو ہماری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس محلے میں گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف اور روح کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے، یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اسے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر
11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے، ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح میں ایک بار پھر سے کانپ گئی تھی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لوازمات بولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں نے اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں، جن کی ویڈیوز اس کے پاس تھیں۔ اس کے علاوہ وہ ویڈیو ریموو کر دی گئی ہیں، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ آؤں گا۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ خضر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے خضر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں کہا۔ خضر سے کہا کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی، تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ خضر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اسی لیے کسی دن ٹائم نکال کے، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ، تم خودکشی کر لینا، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی۔ پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟